کیا آپ کو کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ جتنی بھی محنت کر لیں اس کا کوئی پھل نہیں ہے؟ کیا آپ اکثر دوسروں کی سہولتیں، ان کی آسان زندگی دیکھ کر دل ہی دل میں کوڑتے رہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ذرا ٹھہریے، کیونکہ آج کی یہ کہانی آپ کے سوچنے کا انداز بدل دے گی۔ کسی سنسان اور دور پہاڑی خطے میں وجے نام کا ایک پتھر تراش زندگی گزارتا تھا۔ اس کا کام یہ تھا، وہ صبح سورج نکلنے سے شام سورج ڈھلنے تک سخت اور بے رحم چٹانوں کو چیرتا تھا۔ اس کے ہاتھ کھردرے اور سخت ہو چکے تھے، چہرہ تیز دھوپ سے جھلس چکا تھا اور کمر وقت سے پہلے جھک گئی تھی۔ ایک دن جب پسینہ آنکھوں میں جا کر چبھنے لگا، اس کی نگاہ پاس سے گزرتے ایک امیر تاجر کے قافلے پر پڑی۔ تاجر ریشمی لباس میں ملبوس، آرام دہ پالکی میں بیٹھا ٹھنڈے مشروبات سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وجے کے دل میں حسرت اٹھی، دکھ اور بے بسی کی حالت میں چھینی زمین پر دے ماری اور آسمان کی طرف دے کر کہا، اے مالک، یہ کیسی ناانصافی ہے! میں پتھر توڑ توڑ کر تھک چکا ہوں اور وہ لوگ شہزادوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ کاش میں اتنا ہی امیر ہوتا۔ ایک انجانی سی آواز گونجی، تیری تمنا قبول ہو گئی۔ ایک پلک جھپکتے ہی وجے ایک عظیم الشان محل میں تھا۔ اس کے چاروں طرف خدمت گزار موجود تھے، لذیذ کھانے سجے تھے اور وہ خود ریشمی اور نرم لباس بستر پر لیٹا تھا۔ لیکن ایک دن اس نے دیکھا کہ تپتا ہوا سورج محل کی دیواروں کو گرم کر رہا ہے اور اس کی تپش سے کمرے کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ وجے نے دل ہی دل میں سوچا، یہ دولت کس کام کی جو سورج کی تپش کو بھی نہ روک سکے؟ سورج تو مجھ سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، مجھے سورج بننا چاہیے تھا۔ وہ سورج میں بدل گیا، اب وہ آسمان کی بلندیوں سے ساری دنیا کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی تیز تپش سے اس نے دریا سکا دیے، فصلیں جلا ڈالیں اور انسانوں کو پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ اپنی طاقت پر اسے حد سے زیادہ غرور ہو گیا، مگر اچانک ایک گھنا سیاہ بادل آیا اور اس نے سورج کو پوری طرح ڈھانپ لیا۔ سورج کی ساری روشنی بادل کے پیچھے چھپ گئی۔ وجے بے چین ہو کر چلا اٹھا، ایک معمولی سا بادل، میری روشنی نگل گیا۔ نہیں، مجھے وہ بادل بننا ہے جو سورج کو ہرا دے۔ وہ بادل بن گیا اور خوب زور و شور سے برسنے لگا۔ وہ بستیوں میں سیلاب لے آیا، بڑے بڑے درخت جڑوں سے اکھاڑ دیے، لیکن جب وہ ایک بڑے پہاڑ سے ٹکرایا تو وہ پہاڑ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلا۔ بادل نے اپنی پوری طاقت لگا دی، مگر پہاڑ ساکن اور مضبوط کھڑا رہا۔ وجے نے چونک کر کہا، پہاڑ ہی سب سے طاقتور ہے، اسے کوئی ہلا نہیں سکتا، میں پہاڑ بننا چاہتا ہوں۔ وہ ایک سخت پہاڑ بن گیا۔ اب اسے نہ دھوپ کی جلن کا خوف تھا اور نہ بادلوں کے طوفان کا۔ وہ فخر سے سر اٹھائے کھڑا تھا، مگر پھر ایک دوپہر اسے اپنے وجود کے اندر ایک عجیب سی سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ کسی نے اس کے سینے میں گہرا گھاؤ لگا دیا تھا۔ اس نے نیچے جھوک کر دیکھا تو ایک دبلا پتلا آدمی، جس کے ہاتھ کھردرے تھے اور چہرہ دھوپ سے جلسا ہوا تھا، ایک چھوٹی سی ہتھوڑی اور چھینی سے اس پہاڑ کے حصے توڑ رہا تھا۔ پہاڑ جتنا بھی بڑا تھا، وہ انسان اپنی مستقل مزاجی سے اسے خاک میں بدل رہا تھا۔ وجے کو ہوش آ گیا، اسے سمجھ آ گئی کہ وہ پہلے امیر بنا، پھر سورج، پھر بادل اور پھر پہاڑ، لیکن ان سے زیادہ طاقتور وہ محنتی انسان نکلا جو اپنی چھوٹی سی ہتھوڑی سے پہاڑ کا غرور پاش پاش کر رہا تھا۔ اس نے کانپتی آواز میں دعا کی، اے میرے مالک، مجھے معاف کر دے، مجھے دوبارہ وہی پتھر تراش بنا دے، کیونکہ حقیقی طاقت عہدے یا دولت میں نہیں بلکہ اس انسان میں ہے جو اپنی محنت سے کائنات کا رخ بدلنے کی ہمت رکھتا ہے۔ زندگی میں کبھی خود کو کم تر نہ جانے۔ ہم اکثر دور کی چمک کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں، مگر یہ بات ذہن میں رکھیے، ہر انسان کی اپنی اپنی آزمائش ہوتی ہے۔ آپ کی شناخت، آپ کی محنت اور آپ کی مہارت آپ کا اصل سرمایہ ہے۔ جس حالت میں آپ ہیں اسی میں خوش رہنا سیکھیں۔